نماز سے متعلق ایک دوسرا اہم ترین سوال یہ ہے کہ قضا نماز کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیں، نماز کے بارے میں جو قضا کا تصور ہے یہ تو بعد میں پیدا ہوا ہے۔ قضا کا مطلب جو آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ نماز جو چھوٹ گئی ہے یعنی چھوڑ دیا گیا ہے، چھوٹ گئی میں چھوڑ دیا گیا شامل ہے، تو اس کو ادا کرنا۔ تو ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ عام طور سے آپ رسول سے یہ امید نہیں کر سکتے ہیں، پھر صحابہ کی ذات سے آپ قطعی امید نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کی نماز بہت زیادہ چھوٹی ہوگی، بہت زیادہ ہوا تو کسی وقت میں وہ وقت پر نہیں پہنچ پائے، یہی ہو سکتا ہے۔ تو قضا نماز کا جو تصور ہے وہ بعد کے زمانے میں پیدا ہوا ہے، یہ ایک بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے ایک دو واقعات ہوئے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس معاملے میں اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ ایک روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس ہو رہے تھے، شام ہو گئی، اسی مقام پر پڑاؤ ڈال دیا اور سونے کی تیاری ہونے لگی۔ حضرت بلال کو یہ ڈیوٹی ملی کہ فجر کے وقت سب کو اٹھا دیا جائے گا۔ حضرت بلال ڈیوٹی پر تعینات ہو گئے، لیکن رات میں ان کو بھی نیند آ گئی، وہ بھی سو گئے، اور سارے کے سارے لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے رہ گئے، انکلوڈنگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت کے مطابق پھر سب سے پہلے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نیند ٹوٹی۔ اس وقت سورج پوری طرح نکل چکا تھا، یعنی سورج طلوع ہو چکا تھا، فجر کا نماز ختم ہو چکا تھا۔ آپ نے لوگوں کو اٹھایا کہ بھائی اٹھو۔ حضرت بلال سے سوال کیا کہ تم کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، کیا ہوا تھا تمہیں؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کے رسول، جس چیز نے آپ لوگوں کے کو سلا دیا وہی میرے ساتھ بھی معاملہ ہو گیا، یعنی جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ٹھیک وہی میرے ساتھ بھی معاملہ ہوا، یعنی نیند میرے اوپر غالب آ گئی۔ تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر وہ نماز ادا کرو۔ پھر نماز کے لیے سارے لوگ کھڑے ہوئے، نماز ادا کی گئی۔ لوگوں نے سوال کیا اس معاملے میں وہی کہ جو کوتاہی ہو گئی ہم لوگوں سے، اس معاملے میں کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے جواب دیا کہ سونے کی حالت میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی ہے، کوتاہی جاگنے کی حالت میں ہوتی ہے۔ مطلب آدمی سویا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے گا ہی، لیکن وہ سویا رہ گیا تو یہ اللہ کے نزدیک کوتاہی نہیں ہے۔ جیسے ہی نیند ٹوٹے پہلی فرصت میں نماز کو ادا کر لی جائے۔ اس سلسلے میں اور بھی روایتیں ہیں کہ بعض صحابہ کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہوا، انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم سے یہ غلطی ہو گئی، یعنی وہی چیز جسے آپ قضا پوچھتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ سونے کی حالت میں کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی تو یہ ہے کہ آدمی جاگا ہو اور جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے، تو پھر وہ غلطی ہے۔ بعد کے زمانے میں جب مسلمانوں کی نمازیں چھوٹنے لگی، یعنی وہ چھوڑنے لگے، اور سال و سال کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، سال و سال کی نمازیں۔ ایک آدمی اگر 50 سال کا ہو گیا ہے تو اس نے 40 سال تک نماز پوری طرح نہیں پڑھی ہے، کبھی کبھی وہ چلا گیا، تو اس وقت یہ سوال پیدا ہوا تو فقہا کے لیے یہ اجتہادی مسئلہ بنا۔ اجتہادی مسئلہ کا مطلب کہ قرآن اور حدیث میں اس کے لیے براہ راست کوئی انجنکشنز موجود نہیں ہے، حکم موجود نہیں ہے، تو پھر اسی اسپرٹ کے مطابق رائے قائم کرنا۔ تو اس سلسلے میں بنیادی طور سے 3 اوپینینس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اب نماز چھوٹ گئی ہے تو توبہ کیا جائے، اور توبہ ظاہر ہے توبہ کے ساتھ کمپنسیشن بھی ضروری ہے۔ تو پھر آپ اپنا پورا حساب و کتاب کر لیجئے کہ جیسے 20 سال میری نماز چھوٹی ہے، 2 سال چھوٹی ہے، جتنی بھی چھوٹی ہے، پھر اسی حساب سے ہر وقت کی نماز میں وہ شامل کر لیجئے، فرض نماز کو قضا کے طور پر، جیسا کہ آپ قضا کی نماز پوچھ رہے ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فرض نماز کی اس طرح سے نیت کریں، فرض نماز کی نیت کریں، بلکہ آپ نفلی نماز جو پڑھتے ہیں اسی کو فرض کی نیت سے پڑھتے چلے جائیں، جتنا ہو سکے آپ پڑھتے چلے جائیں۔ تیسری رائے ابن حزم کی ہے۔ ابن حزم کا کہنا یہ ہے کہ نماز چھوڑنا تو ظاہر ہے کہ غلط کام ہے، لیکن اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ تمام نمازیں دہرائی جائیں، بلکہ ایک آدمی سچے دل سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اور ابھی سے نماز کو پابندی سے پڑھنا شروع کر دے۔ کلیئر ہے؟ تو یہ 3 رائے ہیں۔ اس معاملے میں آپ تینوں میں سے جس پر آپ کو اطمینان ہو جائے آپ اختیار کر لیجئے۔ تو تینوں میں ایک جو بہترین رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ آپ توبہ استغفار کیجئے دل سے، اور پھر آپ
نمازیں پڑھتے رہیے، زائد نمازیں پڑھتے رہیے اس نیت کے ساتھ کہ میری چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں وہ پڑھتے رہیے، جتنا ہو سکے پڑھتے رہیے، اور یہ کوشش کیجیے کہ آج سے نماز نہ چھوٹے۔ آج جو نماز چھوٹی ہے تو اس میں کوئی قضا کا کانسیپٹ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا ہے کہ اسلام میں قضا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ قضا کیا ہوتی ہے؟ نماز پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، اور نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن میں حکم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ مومنین پر نماز اپنے مقررہ وقت پر فرض ہے۔ تو جب آپ آج کے سینیریو میں قضا کا سوال کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے یہ پروویژن موجود ہے، تو اس طرح کا کوئی پروویژن نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وقت کی نماز میں وقت پر نہیں پہنچ پائیں کسی بھی ارجنسی کی وجہ سے، مثلا آپ ڈاکٹر کے یہاں ہیں، دکھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ کو ٹائم نہیں ملا، خود ڈاکٹر ہے جو سرجری میں لگا ہوا ہے، اس وقت ٹائم نہیں ملا، تو یا پھر آپ ٹریفک میں پھنس گئے ہیں، آپ وقت پر نہیں پہنچ پائیں، تو جیسے ہی وقت ملا، اب پہلی فرصت میں اس نماز کو ادا کر لیا جائے گا۔ وہ کوئی قضا نماز نہیں ہوتی، وہ ادائی نماز ہے۔ کلیئر ہے؟ اب جو پچھلی نمازیں کسی نے چھوڑ رکھی ہیں ان کے بارے میں نے جو مسئلہ ہے وہ بیان کر دیا۔ اس سلسلے میں جو طریقہ ہے، اب توبہ استغفار کیجیے اور آپ سے جو بھی ہو سکے زائد نمازیں پڑھتے رہیے، اور 3 اوپینینز ہیں۔ تو قضائے عمری کا مسئلہ بعد میں پیدا ہوا ہے، یہ پچھلے زمانے میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ قضائے عمری پڑھیں گے۔ تو حقیقتاً قضائے عمری کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ قضا نماز کا رول پوچھیں، قضائے عمری کا رول پوچھیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کا کوئی پروویژن دیا ہے، اور اس سے ایک الگ قسم کا ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک حکم ہے کہ نماز لمبی عمر تک چھوڑ دیا جائے اور پھر اس طرح ادا کر دیا جائے۔ تو قضا کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ بعد کے زمانے میں مسئلہ پیدا ہوا، یہ اجتہاد کا مسئلہ تھا، اور اس میں 3 اوپینینز ہیں کہ قضائے عمری یا پچھلے سالوں میں چھوٹی ہوئی نمازوں کو کس طرح ادا کیا جائے۔ تو ان تینوں طریقوں میں جو بھی آپ کو سوٹ کر جائے وہ اس کو آپ فالو کر لیں۔ صحیح طریقہ آپ توبہ استغفار کیجئے، یہ فیصلہ کیجئے کہ آج سے ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے، اور جو زائد نمازیں ہو سکے نفل کی صورت میں آپ اس کو پڑھتے رہیے۔ اس معاملے میں جو سب سے صحیح بات ہے اور سب سے اہم چیز وہ ہے سچی توبہ استغفار کی، سچے دل سے آدمی توبہ کرے، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور جس وقت یہ توبہ کرے اس کے بعد سے موت تک پھر وہ نماز کو قصداً انٹینشنلی نہ چھوڑے۔